बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन नुसरत, ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने मेहमानों से जो बात कर रहे हैं वो है बच्चों की तरबियत पे। इस पे वक्फे में बड़ी अच्छी बात अमजद भाई ने बात की कि अगर एक बच्चा 100 मीटर पे खड़ा है, एक 200 पे, एक 300 पे, एक 400 पे, और आप उन चारों बच्चों से कहें कि बराबर दौड़ें और 400 मीटर जो पीछे खड़ा है वो अव्वल आए, तो ये नाइंसाफ़ी है। ये बात हमारी तालीम की किस तरह से अमजद भाई ने इसको एनालिसिस किया, ये मैं आपके पास ज़रूर बात करता हूँ, लेकिन पहले एक छोटा सा तारुफ जो मुझे वक्फे में पता चला, और मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आपका ये मुनासिब तारुफ जो है वो पहले इब्तदा में नहीं करा सका। बख्शी जावेद सलामत जो हैं, ये बख्शी सलामत साहब के साहिबजादे हैं, और ये तकरीबन 10 साल यूनाइटेड किंगडम में अपना लोहा जमा कर वापस आए हैं, और ये मेरे ख़्याल में शायद पाकिस्तान के या सब कॉन्टिनेंट के वाहिद कवाल वो घराना है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग में 2 दफ़ा परफॉर्म किया है। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में और इजाफा करे, माशाअल्लाह ताला। अगर मैं ये तवज्जो आप दोनों की इस तरफ दिलवाऊँ, अगर मैं समीना खाबर की दिलवाऊँ तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। ये जो एक रोल है हमारे यहाँ लीडरशिप का, ये ज़िम्मा है, बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी है कि हमारे लीडर्स जो हैं वो आइकॉन्स हैं हमारी उस यूथ की, जो उनको देखते हैं, जो उनको सुनते हैं, जो उनको पढ़ते हैं। पढ़ने तक तो बात ठीक है, वहाँ का तो ज़िम्मा अमजद साहब का, लेकिन जो लीडरशिप है, अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछले 10 साल में लीडरशिप ने जो तरबियत का एक क्यू दिया है वो शायद उस मकाम पे बिल्कुल नहीं है जिस पे आप अपने ज़ाती बच्चे को कहें कि ये है तुम्हारा आइकॉन, जो इस मुल्क का सदर है, वज़ीर आज़म है, चीफ़ मिनिस्टर है, पार्लियामेंट का रहनुमा है। ये इतना बड़ा जो एक गैप हमारी लीडरशिप के अंदर है कि वो हमारी आइकॉन नहीं बन पाई, क्यों? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करती हूँ आपसे बिलाल, और मैं अपने टॉपिक को लीडर घर में भी ले आऊँगी। जो लीडर है ज़रूरी नहीं कि वो किसी पार्टी का लीडर हो। हम घर, अगर बात जिस टॉपिक पे हैं, अगर उस पे मैं लीडर को पहले तशबीह दे दूं, बड़े अदब से बात करूं, मेरे ख्याल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आइकॉन लीडरशिप में है ही कोई नहीं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत हम अडॉप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ हमें कौन सा जहर मिलता है जो कि यहाँ हम कहेंगे कि ये मुझे वारा नहीं खाती लीडरशिप, रसूल का ये मजाज और ये सुन्नत मुझे वारा नहीं खाती, मुझे ये सुन्नत वारा खाती है जो मेरी मसलक को जाती है। अब ये सिलेक्टिव होना जो है ये किस कदर इंटेलेक्चुअल करप्शन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि फुकदान, लीडरशिप का फुकदान या लीडर की सही समत की तरफ ना, जब हम उसको फॉलो गलत करा रहा होगा, हम सही समत की तरफ नहीं जाएंगे। इतना फुकदान नहीं जितना लीडरशिप में किरदार का फुकदान है। बिल्कुल, उसको उस समत की तरफ हमें ले जाने में वो रोल नहीं प्ले करेगा, तो उसमें ऑब्वियसली वही बात आ गई तरबियत की कि घर का बड़ा ही जब हमारा इस तरह का होगा कि वो हमें नमाज की तरबियत नहीं कर रहा, वो हमें रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं सिखा रहा, अदब से हाथ बांध के वो हमें ना कहे अमजद भाई के नमाज पढ़ो, हमें हमारे लीडर ना कहें। हमारे लीडर्स जो है ना वो जुमे का खुतबा दिया करें, की बात कर रही हूँ, वो जुमे का खुतबा अपने मोहल्ले में दिया करें, अपने घर में लोगों को तरबियत दिया करें, अपने शहर में जितने हमारे पार्लियामान के लीडर्स हैं ये इकट्ठे नमाज पढ़ने जाया करें। इस्लामाबाद में मस्जिद में जो खुतबा जुमा है उस वो कौन दे, वो आप फैसला करें। बहुत अच्छी बिलाल, मैं आपको कंक्लूड कर दूं। मैं लीडर समझ रही थी कि जिस टॉपिक पे हम हैं, लीडर मैं घर के बड़े सरबराह को समझ रही थी, तो वही बात आ गई मेरा घर है इस पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं अपने पर्सनली घर की बात से स्टार्ट शायद ले रही थी। अब मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं अपने लीडर की अगर बात करूँ तो मेरे लीडर के घर में तरावी हो रही है और उसका बेटा हाफिज है और वो वहाँ पर बैठा हुआ जमात करा रहा है। उसको चाहिए कि वो अपने बड़े जिस टीम को वो लेकर चल रहा है उसको भी, जैसे आपने मोहल्ले की बात की, जैसे आपने इलाकों की बात की, तो मैं कहती हूँ क्या ज़बरदस्त ये हो जाए, इस चीज़ को भी जब हम अडॉप्ट कर लेंगे। लीडर के घर में तो हो रहा है, उनके घर में तो नमाज़े सलात हो रही है। आप दोनों की इजाज़त से समीना बहन आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बड़े अदब से बात कर रहा हूँ। अगर लीडर के घर में हो रहा है और लीडर के घर के बाहर सड़क पे नहीं हो रहा तो वो लीडरशिप नहीं है। नहीं, ये आपके घर की तरबियत है। लीडर ने आपका ठेका नहीं लिया, आपका ठेका अल्लाह ताला ने लिया है, जिसको आपने जवाब दे होना है, जिसको आपने कब्र में वोट देता हूं। नहीं, ठीक है,
لیکن اب مذہب میں اس نے قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جانا. جو اخلاقیات ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں آپ نے اس میں بھی لیڈر کو ہی ڈال دینا ہے کہ بھئی تم مجھے حقوق اللہ اور حقوق العباد سکھاؤ. آپ کی اپنی کیا ذاتی تربیت ہے؟ آپ نے تو 18 سال کی عمر میں اس کو ووٹ دینا ہے. 18 سال سے پہلے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو 18 سال تک لانے والا کون ہے؟ وہ لیڈر کی آپ بات کیجئے پہلے. لیڈر کو تو آپ نے 18 سال کے بعد ووٹ دینا ہے نا. آپ 18 سال سے پہلے آئیے, اس کا پہلے آپ مجھے جواب دیں کہ وہ لیڈر آپ کو کیا تربیت کرا ہے جو آپ کے گھر میں ہے, جس نے آپ کو سکھانا ہے کہ آپ نے ووٹ اس بندے کو دینا ہے جو آپ کے لیے کھڑا ہوگا, جو آپ کو ایک سمت کی طرف لے جائے گا. پہلے آپ اس لیڈر کی بات کیجئے جو آپ کی ماں باپ بہن بھائی میں ایک مورل ڈیٹیریوریشن کا ایگزامپل دوں آپ کو, اور میں بڑے ہی ادب سے بات کہہ رہا ہوں. چودھری صاحب بہت اچھے اور نیک انسان ہیں, اس پہ کچھ سوال دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہم جیسا. ان کو پارکنسن ہے. ہمارے ہاں کسی پڑھے لکھے کو بھی یہ شعور ہی نہیں ہے کہ پارکنسن کے پیشنٹ کا مذاق نہ اڑائے. اب غور کیجئے, یہ جو اتنا بڑا گیپ ہے امجد بھائی, سمینہ بہن, یہ کسی نے پورا کرنا تھا, چاہے وہ میرے اسکول کا ٹیچر ہو, چاہے وہ میری مسجد کا امام ہو, چاہے وہ میرے والد ہوں. کسی کی اس کمزوری کا مذاق نہ اڑاؤ, نہیں اڑا سکتے آپ, جو نیچرل ہے اس کا. اب یہاں پہ یہ جو صورتحال ہے, یہ اتنا بڑا جو گیپ, مثال ایک چھوٹی سی دوں, حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہمارے میرے سیدھے ہاتھ والے لوگوں نے کیا کیا ہوگا. آپ میں سے لوگوں کو احساس ہے کہ یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں, بڑی ایمانداری سے آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے, یہ وہ جگہ ہے جس کو ریسٹور کرنے کے لیے, جس جگہ کی اہمیت جو ہے, یہ اقبال رحمہ کا مزار, یہ فورٹ, یہ بادشاہی مسجد, ہم نے جب افطاری کیا تو ہم نے سارا کوڑا زمین پہ پھینکا. ہم نے زمین کی قدر ہی نہیں جانی. اس میں جو تربیت کا فقدان ہے, اس کا ذمہ آپ کس کو دیں گے؟ اپنے آپ کو دیں گے, کس کو دیں گے؟ جو بولنا چاہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, وہ مائک ہے میرے بھائی کے پاس. بیٹا میرے خیال سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سما کی ذمہ داری ہے. یہ سما کی ذمہ داری تو ہے, ہم تو بعد میں لے ہی جائیں گے, ان کو خود ہی اٹھا لیں. لیکن یہ احساس کیوں مر گیا ہم میں؟ جی ایکچولی بطور نیشن ہمیں یہ بتایا نہیں گیا کہ ہمیں اپنے ملک کی جو ہستی ہے, جو کہ ہمیں بہت ساری قربانیوں کے بعد ملی ہے, اسے صاف رکھنا ہے. اگر یہی ہم کسی باہر لنڈن میں UK میں کہیں بیٹھے ہوں اور ہم کوئی کھانا پینے کی چیز ایسے پھینکتے تو ہم ڈرتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا چلان ہو جائے گا. ہمیں مطلب یہ ہوا میرے بیٹا کہ آپ ڈنڈے کے انتظار میں ہیں. ہماری پوری قوم ہی ایکچولی ڈنڈے کے انتظار میں. اب ہم صرف ایک ڈنڈے کا انتظار کر رہے ہیں. کر سکتا نا تو ہلاکو خاں کے سارے دنیا میں طالب علم ہوتے. اب پیچھے دیکھیے, پیچھے بھائی نے ہاتھ اٹھایا. ہماری قوم ڈنڈے کی زبانیں سمجھتے ہیں, وہ لیڈر ہوں چاہے عوام ہو. سر اس بات کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, کہ اپنی خود صفائی کرنی چاہیے, دیکھ بھال ارد گرد کرنی چاہیے کہ ہم کہاں اور کس جگہ پر یہ پھینک رہے ہیں. یہ تم یاد کر کے آئے تھے یا ابھی یاد کیا تم نے؟ اچھا, یہاں پہ ہماری بہن بیٹھی ہے, ان کو دیجیے. جی بھائی پیچھے. آپ نے سوال ہی ابھی کیا ہے. دیکھیں یہ ذمہ داری جو تھی وہ ایڈمنسٹریشن کی بھی تھی کہ اگر یہاں پر افطاری کا ارینج کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ کوئی ڈسٹ بینس وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو یہاں پہ کوئی پراپر جو ہے وہ اس قسم کا ارینج نہیں تھا, یعنی یہ تو انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ ایسا کوئی ارینج کیا جاتا. بس یہ ہے کہ اوورآل ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل متفق ہوں, لیکن انتہائی ادب سے ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے کہ جب آپ پالنے میں تھے اور جب آپ کے پالنے میں ہیں تو بھائی کچھ تو فرق آنا چاہیے نا. اگر ساری زندگی لوگوں کے کندھوں کا انتظار کرنا ہے ہم نے تو پھر ذرا تھوڑا سا مشکل کام نہیں ہو جاتا؟ اس پہ توجہ کرنی ہے آپ نے ذرا جا کے تھوڑی سی. اوکے جی بیٹا آپ بلال بھائی, یہاں پہ کافی سارے ڈسٹ بن پڑے ہوئے ہیں, ویسے آپس کی بات ہے, لگے ہوئے ڈسٹ بن. سر ہمیں خود بھی تو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے نا کہ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں. تو میری بیٹی یہ احساس ہمیں کس نے دینا ہے آ کے؟ سر جب ہم لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں اپنی زمین کا خیال رکھنا چاہیے. وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ہم آپ اپنے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں نا, ہاں جی, ٹاکی لگاتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, وہ سارا گند گلی میں پھینکتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ گلی میں نہیں, مطلب ہم نے ایک پراپر پلیس بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ سارا کوڑا کرکٹ وغیرہ گرائیں گے. تو یہاں پہ بھی ہمیں اگر ہم نہیں دیکھتے کہ ایڈمنسٹریشن نے کچھ نہیں کیا, اس کی ایک وجہ میرے خیال میں پتہ ہے کیا ہے کہ گھر میرا ہوتا ہے. ہاں جی, یہ وطن میرا نہیں ہے, ہم اس کو اپنا سمجھتے نہیں ہیں. جی وطن ہمارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, یہ میرا وطن ہے. ہم اس کو اپنا سمجھیں گے تو ہم اس کو اسی طرح صاف رکھیں گے جس طرح اپنے گھر کو رکھتے ہیں. اس میں ایک اگر آپ کی توجہ اس طرح دلواؤں, جو ٹیچر ہے بذات خود, جو معلم ہے, اس کا اپنا کردار, اس کی اپنی تربیت کا بھی تو بڑا ایک وزن ہے نا کہ وہ تربیت آگے دے سکے. اگر ان بچوں کی تربیت ہوگی تو اپنے بچوں کی تربیت کریں گے.
تو یہ جو مولم کا کردار ہے، یہ جو دانشور کا کردار ہے، یہ جو تھنک ٹینک کا کردار ہے، حضرت یہ 65 سال میں آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ یہ نہیں نظر آتا، اسی کا تو رونا میں جو عرض کر رہا تھا، جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی کہ جو ہمارا نصاب تعلیم ہے جس میں ہم پہلی دوسری تیسری جماعت میں بچوں کو صرف چیزوں کی شناخت کراتے ہیں، یہ چیزیں اس وقت جب ریفلیکسز میں آ جاتی ہیں، اپنے بیٹھنے کی جگہ کو صاف کرنا. دیکھیے ایک امریکن پروورب ہے بڑا مشہور کہ if you are not part of the solution you are part of the problem. اصل چیز ان بچوں کو سمجھانے والی یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے کے حل کا حصہ نہیں ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ خود مسئلہ ہیں. جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا جان لے کہ وہ ظالم کا ساتھ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ چیزیں ہیں جو بچپن میں آپ کے اس میں ڈالی جاتی ہیں اور آپ کا ایک ریفلیکس بن جاتا ہے. آپ دیکھیں آپ ویسٹ میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ تیزی سے بھاگتے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہو گیا، لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو تیزی سے بھاگتے جا رہے تھے کہیں ایک لائن لگی ہوئی اور وہ اس کے سب سے پیچھے جا کر آرام سے کھڑے ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. ہم بھاگنے میں تو ان کا ساتھ دیتے ہیں، لائن میں کھڑے ہو کر ساتھ نہیں دیتے. بڑی خوبصورت بات کی.